قدر سرور سے کہتی ہے رو کر کھویا کہاں بنی علی کھویا کہاں بنی علی 18 برس کے پاس نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پاس قسمت کا کروں کسے میں گلا خدمت کا عوض کچھ بھی نہ ملا صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی 18 برس کے پاس پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم جد گزرنا ستم جد گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محب بڑھ کے برسین سے خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جا کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لوہے دروازے میں دی تڑپ کے جانبیں گردوں نگاہ کی شینے زمین ہل گئی ایک سیاہ کی شینے پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جواں میرے محروم میرے سید پسر میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسر
قریب ہو کہیں میدان سے یا بیت پسر پدر پاس نہیں واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن کرام کدھر گئے میرے گل پیران علی اکبر میرے قلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مر گئے غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر بلا کے گھر سے یہاں عشقیان نے لوٹ لیا دعائیں ہے کہ مجھے کربلا پکاری دیوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہمے زخم جگر ملا کے نہیں ستم کے ابر میں میرا قمر ملا کے نہیں علی کے لال والی گو شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گے میں اپنے مراد عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی آتش سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زبان دیکھی قمر سے چہرے پر زردی لبوں پر جا دیکھی کلیجہ پڑ گیا سینے میں جا پدر کے سامنے بیٹے کا دم کھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے فاطمہ کہتی ہیں دنیا میں یہ آباد رہے شہ کا بڑھتا مجھے قبائل اکبر سا پسر ہوتا میں شہ کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شبیر جلا جو کوئی پوچھتا ہے کس نے کمر کو توڑا شاباش کے لاش کو بتا جب ابن ابو تراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں میں جبیں گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا چلائے فاطمہ کے میرا نام بھی گرا کرتا ہے کوئی
دم میں سرس نوجوان کا مٹتا ہے اپنا جان علی کے مٹتا ہے اپنا جان علی سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بہروبر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پیسا چلاتے دیکھا چلاتے دیکھا مجمع ہٹاؤ فوجی ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد اکبر اجڑ گیا میرا گھر اکبر اجڑ گیا میرا سیدنا ہو گیا جھکمر ہے تازہ داغے پیدروا مصیبتہ کاٹا گیا چھری دے جگر کاٹا گیا چھری دے جگر فرصت دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا سر پیٹا چلوں گا ایک بار غصے چونکے عباس زیم قار اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر ہوئے میرے آقا نامدار حضرت لبت کے بھائی حضرت لبت کے بھائی جبر صدمے ہے جا کنی سے فضوئے جدائی کے بھائی کا دا مجھے بھائی کا دا مجھے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جا پڑاؤ قبر کا جا پڑاؤ قبر کا آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور رمیا بخشے حضور رمیا یہ کہہ کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مزاج خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آتے حسین بگیا من کا جری کا ڈل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ظلم کرتے تھے جو شیطان بانی شر بار بار کانپ جاتی تھی سلام قبر حیدر کانپ جاتی تھی سلام قبر حیدر برچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار ماں نکلاتی تھی خیمے سے تڑپ کر ماں نکلاتی تھی خیمے سے تڑپ کر بانو کہتی تھی کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں پیاسے بچکیا لیتا ہے غبار پیاسے بچکیا لیتا ہے غبار شامیان شوم کی اللہ رے سنگیت لی ماتے تلا
کے پتھر مارتے تھے لال کو زہرا کے پتھر اے مومنو حسین پاک شدت کی پیاس ہے جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے یا ورنہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاس ہے لاشیں اٹھا کے لال جمالا اداس ہے لاشیں اٹھا کے لال جمالا اداس ہے لوچ رہی تھی پیاس تھی وقت زوال تھا بے چین میں دھوپ زہرا کا لال تھا بے چین میں دھوپ زہرا کا لال تھا آدھا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریبوں اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے ابن قریبوں زخمی ہو بے گناہ بنصیب زخمی ہو بے گناہ بنصیب تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں پانی پلا کے پانی پلا کے کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا ناگاہی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز وقت نماز عصر بھی نزدیک پچھلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جھک کر شکر کا سجدہ کرو جھک کر حسین شکر کا سجدہ کرو اس دم لینے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبت رسول خاک پر بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت میرا دھن آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت میرا دھن آئے گا زخموں سے چور ہے تنے اتھر حسین کا جل جا کے کاٹ لے افسر حسین کا جل جگ کاٹ لے افسر حسین کا یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پازان رکھے چڑھائی جو آستی تب نور فاطمہ لے آگے کھول دے تب نور چشم فاطمہ فاطمہ لے آگے کھول دے دیکھا تو کوئی دوست ہے نے غم گسار ہے خنجر گلے پر دین بغادل سوار ہے خنجر گلے پر دین بغادل سوار ہے فرمایا شین کون ہے تو ایسی تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پا کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پہ جو
رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس خطا مجھے تو گناہگار سمجھائے کس خطا پہ مجھے تو گناہگار دیتا ہے رنج روئے رسالت پناہ کو کیا سوا کرنے آیا مجھ پہ گناہ کو کیا سوا کرنے مجھ پہ گناہ کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا ہے شمر میرا لال پہ جرم خطا ہے شمر میرا لال پہ جرم خطا یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر خنجر نہ خنجر نہ پیر بکے میں نے بڑے دکھوں میں نے بڑے دکھوں سے ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا ناحق تو ذبح کرتا ہے لیلا ناظر دیکھ تو تڑپا حسین کو پھٹتے پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجدل ملول کا بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا نرغاو حسین پا جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ انام کا چلایا نام لے کے لئی خاص و عام کا میرا بھائی ہم لگ گیا تو نے کام کا ہے میرا بھائی ہم لگ گیا تو نے کام کا ہاں میرے رسمونا اماد حسین کو نقب بچیوں کے اٹھا لو حسین کو نقب بچیوں کے اٹھا لو حسین کو طاقت ہوئی جو طاق شہدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب کو ذوالجنا نے دیکھا اور آہ کی رو کر حسین بولے کہ مرضی لاگی رو کر حسین بولے کہ مرضی لاگی درد و علم کی کسے طلبداد کیجئے بولا و بے زبان کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گانجے شہیدہ میں غور کر آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کتاب آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کتاب اے اس پہ با وفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو چل کے ان کے
برابر اتار دے گھوڑا قدم قدم سوے مقتل ہوا روا یعنی نشے کے جسم کو ہو صدمہ تکا ایک نوجوان کی لاش پا ٹھہرا وہ ناگا بوسو کر سین پکارے بوسو کر سین پکارے بیٹھا جو ذوالجنا کے پتر زین سے دعا کرتے ہوئے نکلے زمین دو ہاتھ کاپتے ہوئے نکلے زمین سے ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز ناگہاں ہائے ہائے یہ گہرے زخم یہ گرمی ہے لمحہ آ کر سنبھالتے نہیں عباس ہے کہاں ہماری گود میں آؤ نثار ماں آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہے واری یہ تیرے پالنے والی کے ہاتھ ہے ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نے اتارا حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین کو نیزہ سینہ میں دوڑ کے مارا حسین کو پھر تو رانا زد یارا حسین کو پھر تو رانا زد یارا حسین کو جلتی زمین پغش گئی ساتھ پڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے رہے لو مومنوں لرزتا ہے اب دشت کربلا لو غشوا بطول کیا خوش کا بلا لو غشوا بطول کیا خوش کا بلا لو شمر زبا کرنے مظلوم کے چلا لو اب چھری آؤ نبی زادے کا گلا لو اب چھری آؤ نبی زادے کا گلا بیٹے موے نہ نکلی مگر اب نکل پڑی زینب نکل پڑی موڑا پوس زینب نکل پڑی آیا جو ہوش تو بولی پیغمبر کا واسطہ آئی بہن جواب دو حیدر کا واسطہ خیر النساء کا واسطہ شبر کا واسطہ اے بھائی زبان علی اصغر کا واسطہ اے بھائی بے زبان علی اصغر کا واسطہ بھیا اٹھو چلو تمہیں بھابھی بلاتی ہے بچی سکینہ جان بھی روتی آتی بچی سکینہ جان بھی روتی آتی ہے دو منٹ ٹھہرو میں ان کو دو منٹ لاؤ کتاب لاؤ دو منٹ ٹھہر سلوات مثال بدر جو حاصل ہوا
کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلا تیری مدد کا فخر یا علی بھروسہ ہے فقیر ہوں پا نہیں عادت سوا فقیر ہوں پا نہیں عادت سوا حسین کہتے تھے پشتے فرس سے گرتا ہوں مدد کا وقت ہے اے بے مدد کا وقت ہے اے بے کسی سنبھال مجھے مثال بد سب تھم گئے مگر نہ تھما شمر بشیام سر پیٹنے کی جا سر پیٹنے کی جا سینہ دبا تو اور بھی تڑپے شہ امام شور و فغا شور و فغا سنا خاتل سے پوچھا دیکھ کدھر غلیہ ہوتا ہے حسین کہہ کے ہے حسین کہہ کے کوئی رنگ میں ہوتا ہے وہ رونا بے کسی کا وہ گھبرانا یاس کا وہ تھر تھرانا دل کا وہ اڑنا حواس کا کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہراس کا اے شمر واسطہ اے شمر واسطہ اے شمر واسطہ للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا ان کے صدقہ نبی کا ان کے محمد وآل محمد وآل فلان سلوى محمد وآل محمد بس نہ اس کو کھولو کھولو ایک بار کھولو اس کو نیچے کرو چل کسو کسو اس کو اب آگے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ لوگ ذرا سا زحمت ہوگی ذرا سا تھوڑا سا زحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی بحق لا حول ولا قوة بسم اللہ وزدنا علما ویقینا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
اللهم صل على محمد وآل محمد. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الأبتحي البتي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مشہور و معروف آیت کہ جسے آئے ولایت کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی خدمت میں حاصل کیا ہے، کہ جس میں خداوند عالم عظمت ولایت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ولی ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں۔ اب آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلانا مقصود ہے کہ جتنے عہدے اور جتنے منصب ہیں وہ سارے کے سارے الہی منصب ہیں۔ نبوت بھی الہی منصب ہے، رسالت بھی الہی منصب ہے، اولو العزمی بھی الہی منصب ہے، امامت بھی الہی منصب ہے، ولایت بھی الہی منصب ہے۔ لیکن ان تمام جتنے بھی مناصب ہیں اور جتنے بھی منصب ہیں اور جتنے بھی عہدے ہیں اللہ کے اور جتنے بھی پوسٹ ہے، ان تمام عہدوں میں سے کسی ایک عہدے کی بھی نسبت خدا نے اپنی طرف نہیں دی۔ نبی دوسرے کو بنایا، خود کو نبی نہیں کہا۔ رسول دوسرے کو بنایا، خود کو رسول نہیں کہا۔ پیغمبر دوسرے کو بنایا، خود کو پیغمبر نہیں کہا۔ لیکن تمام عہدوں اور تمام منصبوں میں تنہا منصب ولایت ایک ایسا منصب ہے کہ جس کی طرف خدا پہلے اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، پھر نبی کی طرف اور پھر صاحبان ایمان کی طرف۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے منصب ولایت۔ اور یہ منصب ولایت کی عظمت جانتے ہیں آپ کہ اس منصب ولایت میں بھی درجے ہیں، اس منصب ولایت میں بھی زینے ہیں۔ ہر ولی ایک جیسا نہیں، ممکن ہو کہ ولی ہو لیکن ہر ولی کا اسٹیٹس ایک ہو یہ ناممکن ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ کوئی ولی ہو لیکن اس کے اختیارات محدود ہوں، لیکن کوئی ولی ایسا ہو کہ جس کے اختیارات لامحدود ہوں۔ یہاں تک کہ قرآن نے مومنین کو بھی ایک دوسرے کا ولی کہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ ایک دوسرے کا ولی کہا ہے۔ اور یہ جو ولایت اس حوالے سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔
بعضهم علی بعض کی ولایت بعض کے اوپر ہے، بعض کی ولایت بعض کے اوپر ہے۔ انہی ولایتوں میں سے ایک ولایت ہے کہ جو باپ کی ولایت ہے، لڑکی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ولی تو وہ باپ جو ہے وہ لڑکے کا بھی ہوتا ہے اور لڑکی کا بھی ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ باپ کی ولایت جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی لڑکے کے معاملے میں، لیکن لڑکی کے معاملے میں معنی رکھتی ہے۔ لڑکی کی شادی کا اگر مسئلہ ہو اور لڑکی جو ہے وہ کنواری ہو تو بغیر باپ کی اجازت کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، باپ کی اجازت ضروری ہے۔ اسی لیے ایک صیغہ پڑھتا ہے کہ وکالتاً انہا و ان ابیہا، کہ میں وکیل ہوں اس لڑکی کی طرف سے بھی اور اس کے باپ کی طرف سے بھی، یعنی اس بات کا اقرار کی اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ جو میری ولایت ہے، یہ جو میری وکالت ہے، یہ وکیل جو بنایا ہے مجھے اجازت لڑکی نے بھی دی ہے اور مجھے اجازت جو ہے وہ باپ کی طرف سے بھی، تو وہ بھی ولی ہے، تو وہ جب تک اجازت نہ دے دے وہ تب تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی خود سے چاہے اگر کنواری خود سے شادی کرنا نہیں کر سکتی، اور اگر باپ راضی نہ ہو تو مسئلہ ہو، اگر خود سے کر لیا اور باپ راضی نہیں ہوا تو مسئلہ ہے اس شادی کے ساتھ۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ تو یہ بھی ایک ولایت ہے، لیکن یہ وہ ولایت نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ خدا کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، میں نے عرض کیا کہ ولایت بھی الگ الگ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بنا جب تک کہ اسے ولایت نہیں مل گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یعنی کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بنا جب تک کہ اسے ولایت نہ دے دی گئی، کوئی رسول نہیں بنا جب تک کہ ولی نہ بن گیا، کوئی پیغمبر نہیں بنا جب تک کہ اسے ولایت نہ بخش دی گئی۔ تو ولایت ایک ایسی شے ہے کہ جو اللہ کے ہر منصب کی بنیاد ہے، جب تک یہ منصب یہ بنیاد نہ آ جائے تب تک کوئی منصب اسے عطا نہیں کیا جا سکتا۔ رسالت کی بنیاد بھی ولایت ہے، نبوت کی بنیاد بھی ولایت ہے، امامت کی بنیاد بھی ولایت ہے۔ غور کریں آپ، جب تک ولی نہ بن جائے، اور جس لیول کا ولی بنا اسی لیول کا نبی بنا۔ غور کریں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس لیول کا وہ ولی بنا اسی لیول کا وہ رسول بنا۔ تو یہ جیسے یعنی اگر عہدے میں اللہ کی نگاہ میں اپنے کو ایلیویٹ کرنا ہے تو اپنی ولایت کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا۔ میں غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، بڑی باریک بات ہے کہ یہ سب محسوس کر سکیے کہ جیسے انسان کی ولایت یہ ایلیویٹ ہوتی چلی جائے گی، ویسے جو ہے وہ انسان کا عہدہ، انسان کا منصب اسے خدا ایلیویٹ کرتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ جناب ابراہیم کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ چھٹے امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو اتنے عہدے اللہ نے عطا کیے نبی کو، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ جو عہدے بڑھائے جا رہے ہیں، کس بنیاد پہ عہدے بڑھائے جا رہے ہیں؟ تو امام نے بیان کیا، میں نے کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ، اور بہت سے لوگوں سے سنا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذ نبیا، اللہ نے ابراہیم کو نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا۔ جب عبدیت کے مرحلے میں آ گئے اور اللہ نے ان کی عبدیت کو قبول کر لیا کہ ہاں تم ایسے بندے ہو کہ جیسا بندہ مجھے چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، تو ایک دینہ اوپر لے کر کے آ گیا خدا کہ انہیں نبی بنا دیا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذ رسولا، اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا اس سے پہلے کہ رسول بنا تھا۔ عبدیت سے آگے بڑھے، نبی جب بن گئے تب رسالت عطا کی گئی۔ اور پھر امام فرمائے ان اللہ اتخذ ابراہیم رسولا قبل ان یتخذ اماما، اللہ نے ابراہیم کو جو ہے وہ رسول بنایا اس سے پہلے کہ امام بنا تھا۔ اور پھر آخری مرحلہ اور آخری زینہ اور آخری پوسٹ جو ابراہیم کو عطا کی گئی ہے، ان اللہ اتخذ ابراہیم اماما قبل ان یتخذ خلیلا، ابراہیم کو ہم نے اپنا امام بنایا اس سے پہلے کہ خلیل بنا تھا۔ اب یہ دیکھیے جناب ابراہیم کا عہدہ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو رہا ہے، اور کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ اسی ولایت کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے۔ جس کو جتنا ولایت کا حصہ مل گیا اسے اتنا عہدہ اللہ نے عطا کر دیا۔ لیکن اس آیت میں دیکھیے تو اللہ نے ولایت کے جو 3 رکن بیان کیے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت کے اندر، اس آیت ولایت میں جو ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ولایت مقید ولایت نہیں ہے بلکہ یہ ولایت مطلقہ ہے۔
توجہ فرمائیے گا، یہ ولایت ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے کو پہلے شامل کیا ہے کہ نہیں؟ اگر اپنے خود کو شامل کیے بغیر خدا کہہ دیتا کہ رسول ولی ہے اور صاحبان ایمان ولی ہے، تو دنیا یہی سوچتی کہ جیسی ولایت آدم کی ویسی ہی رسول کی، جیسی ولایت ابراہیم کی ویسی ہی رسول کی، اور ان صاحبان ایمان کی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسی ولایت جو ہے وہ موسیٰ کی ویسی ہی ولایت جو ہے وہ رسول کی نہیں۔ اللہ نے اپنے کو پہلے شامل کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ احمد مختار کا اختیار کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پہلے اپنی ولایت، انما ولیکم اللہ، بس اور بس اللہ ولی ہے، بس اور بس اللہ ولی ہے۔ اب یہ بس اور بس اللہ ولی کے بعد آدمی سوچے گا بس اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے لیکن ایک زینہ اور آگے بڑھا دیا، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ولایت ہماری ہے تو ہم نے اپنے جیسی ولایت کسی کو دی نہیں ہے، نہیں، کوئی اور بھی ہے کہ ہماری ولایت کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کی ولایت کا بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس پہ ایمان لانا پڑے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں ولی ہوں اور میرا رسول ولی ہے، میرا رسول ولی ہے۔ اب دیکھیے دو کلمے مکمل ہو گئے، لا الہ الا اللہ بھی مکمل ہو گیا، محمد الرسول اللہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب مسلمان یہ سوچنے لگا کہ بھئی یہ تو ہو گیا، اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تم ہمیشہ ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اور کر رہے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، پہلے ولایت امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام برائے سلامتی و ظہور حجت ولیت، قائم آل محمد حجت خدا، فرزند زہرا عزیز زہرا، پسر زہرا، گل زہرا، گلدست زہرا، یوسف زہرا کی جیسے ذہن ظہور کے لیے وفادار ناصر و جانثار غلامان سپاہ امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ اور فرما رہے ہو کہ بھئی یہ دو دینیں مکمل ہو گئے، یہ دو کلمے مکمل ہو گئے، تم نے سمجھا کہ بات کمپلیٹ ہو گئی، بس چلو نکل لو، آدھا چھوڑا اور آدھا چھوڑ کے اللہ نے ایک زینہ اور آگے بڑھا دیا، کرنے نہیں ابھی سن تو لو، بات تو پوری ہونے دو، آیت تو مکمل ہونے دو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے اور اللہ کا رسول ولی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے وہ بھی ولی ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہے۔ غور کیجیے گا۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر صاحبان ایمان کہہ کر کے اللہ رک جاتا تو سبھی مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب کو دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں، چاہے ایمان کی ڈیفینیشن نہ معلوم ہو، لیکن اس کے باوجود مومن ہونے کے دعوے دار سب تھے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے مومن ہونے کا چیلنج کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہیں، نبی کے سامنے بیٹھ کر کے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ بغور کیجئے گا، ایسا ہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے خطابات خود لکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنا جب آئی ڈی بناتے ہیں تو ان کی اپنی آئی ڈی علامہ کے ساتھ، علامہ فلاں صاحب، حجت الاسلام فلاں صاحب، تو لقب وہ تھوڑی ہے کہ جسے خود سے پکارا جائے، لقب وہ ہے کہ جس سے دوسرے پکارے۔ بغور فرما رہے، اب لقب وہ ہوتا ہے، کمال وہ ہے نا کہ جس کے بارے میں جو دوسرے کہیں، ہم اگر خود سے کہہ رہے ہیں تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے فائدہ کیا؟ توجہ فرما رہے آپ۔ تو رسول قبول کرے کہ نہ کرے مومن ہیں ہم، اللہ قبول کرے نہ کرے ہم کہیں گے ہم مومن ہیں۔ تو نبی کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم صاحب ایمان مومن ہیں۔ آیت نازل کر دی، اللہ کو اتنا برا لگ گیا جب نبی کے سامنے بیٹھ کر کے کہنے لگے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ نے آیت نازل کر دی، ارے ایمان کا تعلق ہمارا ہم سے ہے، ہم ایمان کا تعلق دل سے ہے، دلوں کا حال ہم جانتے ہیں، جھوٹ بول لے ہو وہ بھی میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر کے مومن ہو۔ اللہ کو برا لگ گیا فوراً، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم۔ عرب آتے تھے اور آ کے نبی کے پاس بیٹھ کہتے یا رسول اللہ ہم بھی مومن ہیں۔ آیت نازل کا ان سے کہا ہرگز نہیں، مت کہو کہ ہم مومن ہیں، کہو ہم مسلمان ہیں، یہی تم پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں مسلمان مان رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ اتنا کہہ دو بس چلو یہ تم پہ رحم کیا ہے ہم نے
یہ ہمارا لطف ہے کہ تمہاری پوری عزت نہیں اتاری، بغور کی کہ مکمل طریقے سے برہنہ ہم نے تمہیں نہیں کیا. ولیکن قولوا اسلمنا، مومن نہیں ہو بھائی اتنا کہہ لو کہ ہم مسلمان ہیں. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تب آپ سوچیے اگر اللہ یہیں پہ رک جاتا کہ اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اللہ ولی ہے اور اللہ کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ولی ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہے، تو نہ جانے کتنے لوگ ہوتے کہ جو ولایت کے دعوے دار بن جاتے. اللہ نے ایک شرط اور بڑھائی کہ خالی ایمان نہیں بلکہ اسی، آپ دیکھیے یہاں تک تو بتایا ولایت کا، اب والذین آمنوا کو اللہ نے ایکسپلین کیا. والذین آمنوا کون مومن؟ ہر مومن نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ نبی کے ساتھ جتنے تھے اور جتنے دعوے ایمان کر رہے تھے یہ سب کے سب ولی ہیں، نہیں، ہرگز نہیں. ہوں گے ولی لیکن اپنے گھر میں ولی ہوں گے. ہم گفتگو کر رہے ہیں ولایت مطلقہ کی، اس ولایت کی کہ جو اللہ کی ولایت ہے. ہم اس لیول کی ولایت کی، انما ولیکم اللہ، یعنی وہ جو آ رہا ہے طول میں اللہ کے، کہ اللہ ولی، اس کے بعد اس کا رسول ولی، اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے ہم اس کی گفتگو کر رہے ہیں کہ والذین آمنوا، اس کی ایک صفت، ایک کوالٹی اللہ نے بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ. ہر مومن نہیں بلکہ نمازوں کے قائم کرنے والا مومن. ابھی بھی مسئلہ تھا، ابھی بھی مسئلہ تھا. دیکھیے کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ایک دم سے ناراض کر دیا جائے، کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ ایک دم سے سامنے والے کے ساری تمناؤں آرزوؤں اور سارے خواب کے اوپر جو ہے وہ اوس پڑ جائے اور پانی پھر جائے فوراً. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو مایوس کیا جائے تو لطف لے کے مایوس کیا جائے، اس کو لگتا رہے کہ ہم آ رہے ہیں، پھر اگلا جملہ باہر ہو جائے، پھر اسے لگے کہ ہم آ رہے ہیں، پھر وہ اگلا جملہ. اللہ نے اس آیت میں یہی کیا ہے. پہلے جملے میں کہا والذین آمنوا وہ ولی، تو اب سارے جتنے دعوے دار تھے وہ شامل ہو گئے. لیکن پھر اگلی شرط لگائی والذین یقیمون الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے، وہ مومن جو نماز کا قائم کرنے والا. تو کچھ چھٹے لیکن کچھ بچے رہ گئے. ان کو لگا کہ ہم ہیں، وہ فلٹر کر رہا ہے اللہ، وہ ریفائن کر رہا ہے اللہ. توجہ فرمائیے گا، وہ اللہ نے ایک ایک صفت کے ساتھ ایک ایک ریفائنری لگا دی. غور فرما رہے آپ؟ ان کو لگا کہ ہاں ٹھیک ہے نماز قائم کرنے والے تو ہم ہی 51 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، 51 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نبی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، بڑے خضوع و خضوع پہلی والی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جسٹ نبی کے پیچھے. اسی کا جھگڑا ہوتا ہے جماعتوں میں، اسی کا جھگڑا ہوتا ہے نا کہ وہ امام کے پیچھے کون کھڑا ہوگا یا اگل بغل کون کھڑا ہوگا. وہ مصلی پہلے سے لوگ بچھا دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ہم سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جماعت سے قضا نہیں ہوئی، ہم نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. قرآن نے کہا یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ. یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن کے نماز کے پڑھنے والے، یہ کہہ رہا ہے نماز کے قائم کرنے والے، نماز کے قائم کرنے والے. توجہ فرمائیے. اب قائم کے دو مفہوم ہو گئے، نماز کا قائم کرنے کے دو مفہوم ہو گئے. ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا، ایک وہ ہے کہ جو نماز کا قائم کرنے والا ہے. اور یہ قائم کرنے والا جو ہے، اب یہ اس قائم کرنے والے کے اس کے بھی دو ایک وہ ہے کہ کسی آپ نماز پڑھتے ہیں تو چلیے ایک معنی کے اعتبار سے آپ نماز کے قائم کرنے والے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی مسجد نہیں ہے، جماعت نہیں ہوتی، تو آپ نے ایک جگہ معین کر دی کہ یہاں جماعت ہو جائے گی، کہ بھیا یہ نماز جماعت کس نے قائم کی؟ فلاں صاحب نے قائم کی. یہ ایک مفہوم ہو گیا کہ نماز کے قائم کرنے والے، یہ جماعت کے قائم کرنے والے فلاں صاحب، وہ نام آئے گا کہ بھئی فلاں صاحب یہاں جماعت نہیں ہوتی تھی، فلاں صاحب نے انتظام کر دیا تو ان کی وجہ سے یہاں نماز جو ہے وہ قائم ہو گئی. اور ہم لوگ جو ہے نماز، یہ جو اردو میں ہم بولتے ہیں میں اسی محاورے کا استعمال کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ نماز اسی وجہ سے قائم ہو گئی اور نماز ہم لوگ جماعت سے پڑھنے لگے، یا مسجد بنوا دی، یا کوئی مسجد نہیں تھی انہوں نے مسجد بنوا دی لہذا نماز قائم ہو گئی. ایک تو مفہوم یہ نماز، دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نماز تھی ہی نہیں. غور کریں میں کیا اس کو یقیمون الصلاۃ کا مفہوم بیان کرو. اصل مفہوم اللہ جانے میں پہلے ہی کلیئر کر دوں.
جو مفہوم الفاظ سے سمجھ میں آ رہا میں وہ بیان کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو احتمالات ہیں میں ان احتمالات کو بیان کر رہا ہوں. نماز تھی ہی نہیں, اس فارم میں نماز تھی ہی نہیں. بغور فرمائیے گا. لہذا ولی وہ نہیں ہے کہ جو بعد میں دیکھا دیکھی نماز پڑھنے لگے, بلکہ ولی وہ ہے کہ جنہوں نے اس نماز کو اس شکل میں ایجاد کیا ہے. غور کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ یقیمون الصلاۃ, نماز کے قائم کرنے والے. ایک صفت رکھی, پھر بھی اب اس کے چونکہ 2-3 معنی نکالے جا سکتے ہیں, لہذا لگا کہ ہم لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن آخری صفت اللہ نے ایسی لگا دی کہ جو ایک ہی مرتبہ ہوا, دوسری مرتبہ کبھی ہوا ہی نہیں. ایک صفت ایسی لگائی کہ اللہ نے سب کی تمناؤں, آرزوؤں, خواہشوں کے اوپر حسرتوں میں بدل دیا. سب کی تمناؤں کو خواہشوں میں بدل دیا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, زکوٰۃ دینے والے, اور وہ بھی ہر زکوٰۃ دینے والے نہیں, حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. ہر زکوٰۃ دینے والے نہیں, بلکہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے. ہم نے انہیں ولی بنایا ہے, انہیں ولی بنایا. اچھا, ولی بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مل جائے گا ولی بننے سے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کون سا اختیار, کون سا پاور آپ کو ملے گا؟ کوئی بھئی اگر پوسٹ ملتی ہے تو پاور ملتا ہے. پوسٹ کا مطلب پاور. کیوں پوسٹ کے لیے لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ پوسٹ کے لیے لڑائی صرف پاور کے لیے ہوتی ہے نا. بھئی پوسٹ کا مطلب پاور ہی تو ہوتا ہے. جتنی زیادہ بڑی پوسٹ ہوگی اتنا اس کا پاور ہوگا, جتنی بڑی پوسٹ ہوگی اس کا اتنا اختیار ہوگا. وہ اختیارات جو ملتے ہیں اسی کے لیے پوسٹ ہوتی ہے. پوسٹ جو معین کی جاتی ہے, فلاں صاحب ہیں, یہ وہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ایسے ایسے, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کا سب کا اختیار, جتنے باقی پاور رکھنے والے ہوتے ہیں اس کے پاور کے انڈر میں آتے ہیں. بے توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو ولی, اور خدا کہہ رہا ہے ہم ولی ہیں, تو ولایت مطلقہ تو اس کی, چونکہ وہ ولی بنا نہیں ہے, کسی نے اسے بنایا نہیں ہے, وہ ولی ہے, وہ ولی ہے. اور اب جو ولی بنے گا وہ وہی بنے گا کہ جسے وہ بنائے. غور کیجئے گا, ہمارے اور آپ کے بنانے سے ولی نہیں بنے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جسے بنائے وہ ولی بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جسے ولی بنائیں گے تو ہم خود ہی بے اختیار ہیں, تو اسے اختیار کیا دیں گے؟ ہمارے پاس خود ہی پاور نہیں پایا جاتا, تو ہم اسے کون سا پاور دے دیں گے, کون سا اختیار دے دیں گے؟ جو جس بھئی اب عہدے کی بات ہوتی ہے, جو جتنا بڑا عہدے والا ہوگا وہ اتنا ہی. بھئی کبھی کبھی بعض عہدے اور بعض منصب ایسے ہیں کہ پوسٹ نہ بھی ہو, پوسٹ نہ بھی ہو, اور اگر وہ کسی کو پوسٹ دینا چاہے, پاور دینا چاہے, تو پوسٹ ایجاد کر کے اسے پاور دے سکتا ہے. پریزیڈنٹ کا یہ اختیار ہے, پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے, پوسٹ نہ ہو, آفیشیلی کوئی پوسٹ نہ ہو, لیکن اگر پرائم منسٹر چاہے یا پریزیڈنٹ چاہے کسی بھی معاملے میں کوئی انکوائری کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو, تو کسی کو بھی بلائے, اور بلا کر کے وہ پوسٹ ایجاد کر کے وہ اسے اختیار دے دے, پاور دے دے کہ بھئی جاؤ تمہارا اختیار ہے. اب جو بھی ہے, جو پرانی پوسٹ والے ہیں, وہ سب اس کے انڈر میں آ جائیں گے. توجہ فرمائیں, کیونکہ بڑے نے اختیار دیا ہے کہ نہیں؟ تو اب رسول کے اختیار کو سمجھنا ہے, یا صاحب ایمان کے جسے یہ ولی بنایا جا رہا ہے اس کے اختیار کو سمجھنا ہے, تو پہلے یہ سمجھو کہ اللہ کا اختیار کیا ہے. غور کیجئے گا, جب اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے گی تو ان کی ولایت سمجھ میں آئے گی. جیسے جیسے اللہ کی ولایت سمجھتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے. اب جب یہ ولایت کا معاملہ حل ہو گیا, اب یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. بڑا مسئلہ ہے بھائی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ترجمے سے کھیلنے لگیے تو ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے. ولی کا معنی دیا دوست, جائیے اب آپ کیا کر لیجئے گا, چلاتے رہیے, ہے کہ نہیں؟ جب اللہ میاں بھی دوست ہیں ہمارے, اللہ میاں بھی دوست ہیں ہمارے, رسول اللہ بھی دوست ہیں, اور وہ جو صاحبان ایمان دوست, اب آپ تصور کیجئے کہ وہ دوست بنا دیا پوسٹ. اب یہ اتنی بڑی پوسٹ ہے, اتنا بڑا منصب ہے, اتنے تم تراخ کے ساتھ اللہ بیان کرے انما ولی, بس اور بس اللہ ولی ہے, اور رسول ولی ہے, اور مومن ولی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اسے بیان کر رہا ہے. آپ نے کیا کر دیا, اٹھا کر کے کہہ دیا دوست.
تو جب دوست کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. اور ایسے کٹ حجت کرنے والوں سے بحث کرنی بھی نہیں چاہیے. میرا مشورہ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنا چاہے, جو سمجھنا ہی نہیں چاہیے. عقل مند انسان اور پڑھے لکھے انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی اس آدمی سے بحث نہیں کرتا کہ جس کے پاس عقل نہ پائی جائے. اور فرق, کم عقلوں سے بحث کرنے والا خود کم عقل ہوتا ہے. کوئی پڑھا لکھا آدمی, کوئی صاحب علم جو ہے وہ کبھی کسی ایسے سے بحث نہیں کرتا کہ جو بات کو سمجھنا نہ چاہ رہا ہو, اس سے بحث کرتا ہی نہیں. اور اسی لیے نبی سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں بحث کرنی ہے تو کیسے کرنا ہے اس کا بھی انسٹرکشن نبی کو دیا گیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, لاجک کے ساتھ بلاؤ, بالحکمت لاجک کے ساتھ, بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ, اور پیار سے, محبت سے, چلا کے نہیں, اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں, بالموعظۃ الحسنہ. اور پھر کہا جا رہا ہے اگر کوئی بحث بھی کرے تو جادلہم باللتی ہے احسن, کہ اگر اسے بحث کرنی بھی ہے تو احسن طریقے سے, جو پڑھے لکھے علماء کا جو شیوہ ہے اس شیوے سے بحث کرو, ہے نا. اور یہی قرآن میں اللہ نے کیا ہے کہ جب اب آپ سوچئے نصارہ ہے, نصارہ سے بحث ہو رہی ہے, ماننے کو تیار, وہ تو طے, دیکھیے آپ اسے کبھی نہیں کوئی بات منوا سکتے جو پہلے سے طے کیے ہوئے بیٹھا ہو. اور کر رہے ہیں آپ اسے کبھی کوئی بات نہیں منوا سکتے کہ جو پہلے سے طے کر کے بیٹھ چکا کہ یہی صحیح ہے اور بس جو ہم نے سوچ لیا وہی صحیح. اب آپ اسے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ایک نبی مبعوث کروا دیجئے, وہ بھی نہیں منوا پائے گا اسے, اس لیے کہ وہ پہلے سے طے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہی ہوا نصارہ نجران والا واقعہ. اب دلیل پہ دلیل, وہ دیکھ کتنی پرفیکٹ دلیل اللہ نے پیش کر دی, نبی نے پیش کر دی, اس کے بعد بھی نہیں کہ جناب اب بحث ہو رہی ہے جناب عیسیٰ جو ہیں کس کے کو کیا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹے کا, نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. بحث ہوتی رہی, یہ دلیل دے رہے ہیں, وہ دلیل دے رہے ہیں, یہ دلیل دے رہے ہیں, وہ دلیل دے رہے ہیں. آخر میں جب آ کے نصارہ نجران پھنسے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کس کے بیٹے ہیں پھر, بس یہ جملہ کہہ کے پھنس گئے. اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کس کے بیٹے ہیں, یہ جملہ انہوں نے جیسے ہی کہا اور ساری دلیلیں ان کی ختم ہو گئیں کہ اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کس کے بیٹے. بتائیے مریم بغیر شوہر کے جو ہے کیسے ہو سکتا ہے, کیسے پیدا ہو گئے جناب عیسیٰ, کہاں سے پیدا ہو گئے جب ان کا کوئی باپ نہیں, اور اگر اللہ پہ باپ نہیں ہے تو کون باپ ہے پھر. جیسے ہی یہ جملہ کا فوراً اللہ نے آخری کیل ٹھوک دی ان کے تابوت میں, اور یہ کہہ کے ان سے پوچھو کہ اگر یہی اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے باپ نہیں ہے تو پھر آدم کو کیوں نہیں اللہ کا بیٹا مانتے, ان کے تو نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں. اب وہ پھنس گئے. اب یہ ایک ایسی دلیل تھی کہ جس کے بعد تو کوئی مسئلہ رہ نہیں جاتا. تو اب پھر وہی کٹ حجتی, جب میں نے کہا نا کہ اب اس دلیل کے بعد تو کچھ بنتا نہیں نا, اب اس دلیل کے بعد کچھ بنتا نہیں, ساری دلیلیں ختم ہو گئی, ساری حجتیں ختم ہو گئی, ساری لاجک ان کی جو ہے فیل ہو گئی. اب مان لینا چاہیے, لیکن کیوں مانے, چونکہ طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں اپنی ہی ثابت کرنا ہے, اپنی ہی کہنا ہے, ماننا نہیں ہے, ماننا نہیں ہے. تو اب نبی نے آواز دی اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مانیں گے نہیں. جتنا ان کو دلیل پیش کر, یہ قرآن ہے, جتنی ان کے سامنے دلیل پیش کر لو, جتنی حجت پیش کر لو, جتنا پروف دے دو, یہ ماننے والے ان سے کہو کہ بھیا بس اب آخری راستہ آ جاؤ میدان میں, آخری راستہ. تم سمجھ رہے ہو نا, تم سمجھ رہے ہو. یہ اپنے کو چھوٹا موٹا نہیں سمجھتے تھے, قیامت تھے. یہ جتنے یہودی و نصاری ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اپنا دوست ہی بنائے بیٹھے ہیں, ہے نا. یہ فکر جو آئی نا اللہ میاں کے دوست والی, کہاں سے آئی ہے دیکھیے. یہ اللہ میاں کو دوست بنانے اور رسول کو دوست بنانے والی جو فکر آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے. سورہ جمعہ پڑھا ہے نا آپ نے, سورہ جمعہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. سورہ جمعہ میں کیا ہے آپ پڑھیے. والذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین, ہے نا. وآخرین منہم لما یلقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ جو یہود ہیں, ان زعمتم, اب قرآن کہہ رہا ہے, دیکھیے ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. ان کا دعویٰ کیا ہے, اب قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کا دعویٰ کیا ہے. ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, تم اگر یہ سوچتے ہو, گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو, اللہ سے بڑے قریب ہو, اللہ کے دوست ہو. ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون, دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یہ سپیریٹی کمپلیکس کے شکار, یہ دونوں قومیں خصوصاً یہود سپیریٹی کمپلیکس کے شکار کہ ہم ہی ہیں, پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے, ہم خدمت لینے کے لیے.
یعنی ان کی نگاہ میں جانور، وحشی، گھوڑا، بکری جیسے ویسے باقی انسان ہے کہ نہیں؟ اور ہم وہ ہیں کہ جن کی خدمت کی جائے، ہم یہ ساری کائنات خدمت گزار. تو اب قرآن کا انظام تمنکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. دوست ہو، اور اگر دوست ہو تو آؤ دوست سے مل لیں. تم سمجھتے ہو نا کہ تم اللہ کے بڑے دوست ہو. فتمنوا الموت، تو اللہ سے ملنے کی تمنا کرو نا، موت کی تمنا کرو، ملاقات کرنے کی. کیسے دوست ہو؟ ہم اوپر بیٹھے ہوئے، تم نیچے بیٹھے ہوئے ہو. فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اب آپ سوچئے، یہی فکر آئی ہے مسلمانوں میں کہ وہ اللہ کو بھی دوست بنائے جا رہے ہیں، رسول کو بھی دوست بنائے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وار، اور یہ یاد رکھیے گا. اب آپ اس سبب دیکھیے، اب آپ اس کا نتیجہ دیکھیے. نتیجہ دوست بنانے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک فیشن اور بھی ہے، آیا ہم شروع ہوا ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ جو ماشاءاللہ سے دھیرے دھیرے آپ لوگ بھی ماڈرنائز ہو رہے ہیں. آپ کیا بھی آ رہا ہے، باپ بیٹے کا دوست بن رہا ہے. مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ دوست کی طرح رہیے. اور پھر تھوڑے دن کے بعد جب وہ سر پہ چڑھتا ہے نا تو پھر شکوہ کرتے ہیں، بدتمیز ہو گیا، بےہودہ ہو گیا، بے غیرت ہو گیا. غور کیجئے گا بھیا، وہ رشتہ الگ الگ ہے، یہاں دوستی نہیں چلتی. توجہ فرمائیے گا. اور آپ زبردستی دوست، وہ آپ کو اللہ نے باپ بنا کے پیدا کیا، اس کو بیٹا بنا کے آپ دوست بنائے پڑے. آپ کو ولی بنایا ہے اس کا، آپ کو حاکم بنایا اس کا، آپ کو سرپرست. اور بہت زیادہ کہا ہے نا اللہ نے، کہ اللہ نے بہت زیادہ کہا ہے. تو 7 سال تک بادشاہوں کی طرح، 7 سال سے 14 سال تک جو ہے وہ غلاموں کی طرح، 14 سال کے بعد بہت بنانا ہے تو اپنا ایڈوائزر بنانے کا حکم ہے، دوست نہیں. توجہ فرمائیے گا. ایڈوائزنگ یعنی آپ اس کو بنائیے، آپ مشورے کیجئے اس سے، آپ اس سے ایڈوائز لیے. یہ حکم ہے. 14 سال کے بعد جب شعور کی منزل میں پہنچ جائے تو اس کو دوست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسے دوست بنا لیا جاتا ہے وہاں احترام ختم ہو جاتا ہے. اور اب سمجھیے کہ نبی کو دوست بنانے کا نتیجہ کیا نکلا. غور کیجئے گا. اب یہ جتنی توہین نبی کی ہو رہی ہے، یہ جتنی توہین رسالت، کہ رسالت عصمت کو خارج کر دیا گیا، کہ معصوم نہیں ہوتا، خطا کر سکتا ہے، معاذ اللہ گناہ کر سکتا ہے، فلا کر سکتا ہے، ڈھکا کر سکتا ہے، شیطان نبی پہ معاذ اللہ حاوی ہو گیا ہے کہ نہیں. یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسی لیے کہ دوست بنا لیا. چونکہ دوست بنا لیا لہذا احترام ختم ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ولی بنایا، تم دوست بنائے بیٹھے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ہے نا؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، دوست نہیں ہے تمہارا. رسول ولی ہے، حاکم، سرپرست ہے نا. دیکھیے جب انسان کسی کو آرڈر دیتا ہے، جب کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو 3-4 طریقے ہیں، 3-4 اصول ہیں اس کے. کبھی ایک ادنا جو ہے، ایک اعلیٰ جو ہے وہ ادنا سے کوئی مطالبہ کرتا ہے یہ کرو. کبھی ادنا اعلیٰ سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کرو. کبھی برابر والا برابر والے سے مطالبہ کرتا ہے کرو. اب فارم جو سینٹنس یوز ہوگا سب کا ایک ہے، جو جملہ جو استعمال ہوگا، جو لفظ آپ استعمال کریں گے وہ ایک ہے. پانی پلا دو، اب یہ پانی پلا دو تینوں کہہ سکتے ہیں. ادنا اعلیٰ سے بھی کہہ سکتا ہے، اعلیٰ ادنا سے بھی کہہ سکتا ہے، برابر والا بھی ایک دوسرے سے کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں. باپ بیٹے سے کہہ سکتا ہے کہ پانی پلاؤ، اور پانی پلانا ایک ایسی چیز ہے کہ بیٹا باپ سے کہہ سکتا ہے کہ پانی پلائیے، ہے نا. ایک دوست سے بھی کہہ سکتا ہے کہ پانی پلائیے. تو آرڈر ایک ہی ہے نا، الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن تینوں کو آرڈر نہیں کہا جائے گا. اگر ادنا اعلیٰ سے کہے کسی کام کا مطالبہ کرے، یعنی اگر بیٹا باپ سے کہے کہ پانی پلا دیجئے تو اسے آرڈر نہیں کہیں گے، اسے دعا کہیں گے، اسے دعا کہا جائے گا. اور اگر برابر والا برابر والے سے کہے کہ ہمیں پانی پلا دو تو اسے آرڈر نہیں کہیں گے، اسے ریکویسٹ کہیں گے، اسے التجا کہا جائے گا، اسے التماس کہا جائے گا. آرڈر کب بنے گا؟ کہ جب اعلیٰ ادنا سے، اب اگر باپ کہے پانی پلاؤ تو اب یہ نہ ریکویسٹ ہے نہ دعا ہے، بلکہ ایک اعلیٰ کا مطالبہ ہے اور آرڈر ہے ایک ادنا کے لیے کہ یہ کام انجام دو.
توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اچھا دوست سے کہے پانی پلا دو، وہ کہے کہ نہیں پلائیں گے، جاؤ. کچھ کر لے گا وہ دوست؟ کچھ کر لے گا اس کا؟ نہیں کر لے گا. وہ اپنے ہاتھ پاؤں اللہ نہیں دے، اٹھو پیو. ہمیشہ بیٹھے وہ حکومت چھاٹتے رہتے ہو، اٹھو پانی پیو. وہ کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا؟ کوئی گناہ نہیں. باپ بیٹے سے کہے، بیٹا باپ سے کہے کہ ذرا پانی پلا دی، کہ ارے اٹھو پانی پیو، کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا؟ لیکن اگر باپ بیٹے سے کہے پانی پلا دو، توجہ فرمائیے گا، تو اب بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ اٹھ کے خود سے پی لیجئے. یہاں جو پٹے گا پٹے ہی گا، اللہ کے گنہگار الگ سے ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آرڈر کو فالو نہیں کیا ہے. اور فرما رہا یہ کائنات میں ہونے والی ساری جتنی بھی گناہ ہیں اور جتنے بھی احکام ہیں کہ جنہیں فالو نہیں کیا جا رہا، اسی لیے نہیں فالو کیا جا رہا ہے کہ تم نے نبی کو اپنا دوست بنا لیا. توجہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، ہے نا؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. میں گفتگو کو اختتام کے مرحلے سے قریب کر رہا ہوں. آپ تصور کیجئے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے تو یہ تمہارا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا حاکم ہے، وہ تمہارا سرپرست ہے. وہ جو کہے اسے تمہیں فالو کرنا ہے، وہ جس چیز کا مطالبہ کرے اس چیز کو تمہیں انجام دینا، یہ تم پہ لازم ہے، یہ تم پہ واجب ہے. اور اگر نہیں دو گے تو گناہ رکھ دیا گیا. نہیں دو کرو گے اور اگر نہیں اس کو انجام دو گے تو گناہ. غور فرمایا. اور اگر دوست ہوتے تو گناہ کیسا؟ اگر دوست ہوتے تو گناہ کیسا؟ یہ گناہ کہ نبی کو اگر نبی کی اطاعت نہیں کی تو یہ سمجھ لینا کہ نہ دین مانا جائے گا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج، کچھ نہیں ہوگا. اگر تم نے نبی کے آرڈر کو فالو نہیں کیا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ ہم نماز کا آرڈر دیں گے، کیسے پڑھنا یہ نبی ہی بتائیں گے. روزہ ہم واجب کریں گے، کیسے رکھنا یہ نبی ہی بتائیں گے. یہ ساری چیزیں نبی کے اوپر اللہ نے رکھ دی کہ ان کے حکم کو تمہیں فالو کرنا، جو کہیں وہ کرنا ہے، انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے ولی ہیں، یہ تمہارے ولی ہے، تم پہ لازم ہے کہ ان کے حکم کو فالو کیجئے کرو. بس آخری بات، اور میں نے اپنی گفتگو کے اختتام کے مرحلے سے تقریباً 40 منٹ کے آس پاس ہو گیا، مجھے پڑھتے ہوئے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یہ تمہارے ولی ہیں، یہ تمہارے ولی ہیں، لہذا ان کے حکم کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. کیسے ممکن ہے کہ جو یہ کہیں اور تم اس عمل کو انجام نہ دو، ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس چیز کی دھمکی بھی دے دی. یاد رکھنا کہ اگر تم میں سے کسی نے میرے نبی کو اذیت دینے کی کوشش کی. اب یہ لفظ اذیت جانتے ہیں؟ اذیت کے معنی ہوتے ہیں تکلیف. اور تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے، جسمی تکلیف بھی، روحی بھی. جسمی تکلیف بھی اور روحی تکلیف بھی. تکلیف چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، معمولی سے معمولی چیز سے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ معمولی سے. ایک بیٹا خالی اگر مان لیجیے تہذیب یافتہ اور مہذب گھرانہ ہے، اگر تھوڑا سا مہذب گھرانہ ہے، تہذیب یافتہ گھرانہ ہے، اگر ایک بیٹا باپ کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے بھی بیٹھ جائے نا، اب تو خیر یہ سب ساری چیزیں کامن ہو چکی ہیں کہانی قصے میں. اب اس کو جو ہے وہ سیلیبس کی کتاب میں لکھنا چاہیے کہ ایسا کبھی ہوتا تھا. اب اس کو سیلیبس کی کتاب میں آنے، ورنہ یہ بھی بھول جائیں گے لوگ. اس کو سیلیبس کی کتاب میں ڈال دینا چاہیے. قصہ ہو گیا، یہ سب کہانی ہو گئی کہ اگر ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کے سامنے ٹانگ پھیلا کے لیٹے تو باپ کہے گا تو کچھ نہیں، لیکن اس کے دل کے اوپر بار ضرور ہوگا، ہے نا. اور وہ جو تکلیف کی اور اذیت کی آخری حد بتائی گئی ہے نا، وہ ہے اوف. وہ ہے اوف، ہے کہ نہیں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. تمہارا باپ تمہیں پریشان بھی کیوں نہ کر دے، پریشان بھی کیوں نہ کر دے، لیکن تم اف تک نہ کرنا. آپ سوچئے، پریشان بھی کیوں نہ کر دے. پریشان کرنے کا مطلب ایک ایج ہوتی ہے، 60-70 سال کے ہو گئے باپ، 60-70 سال کے ہو گئے. اس زمانے میں دماغ جو ہے وہ اکثر لوگوں کا، مان لیجئے بعض لوگوں کا شروع سے ہوتا ہے، بعض لوگوں کا مطلب 60-70-80 سال کی عمر میں پہنچے تو معلوم ہے ذرا سا دماغ جو ہے وہ بلا ذرا سی. اب ہوتا ہے نا بھائی، ایک آدمی ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی جو زیادہ تر باہر رہتا ہے، دوڑتا دھوپتا رہتا ہے، مثال کے ساتھ پیرالائز ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، گھٹنے جواب گھر میں بیٹھا ہوا ہے.
اب 24 گھنٹہ گھر کے اندر کوئی ملنے للنے والا آنے والا نہیں، تو ایک جھنجھلاہٹ سی اور ایک کھجلاہٹ سی انسان کے اندر ہونے لگتی ہے کہ چونکہ نہ نکل پا رہا ہے نہ جا پا رہا اور ہمیشہ باہر رہنے کا عادی اور بیٹھ گیا ہے بیچارہ، تو اب وہ بلا بات پہ بلا وجہ بلا سبب بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، غور فرما رہے غلط بات بھی کرتا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ غلط بات ہوتی ہے تو بہرحال جس کے ساتھ ہوگی وہ بھی تو جھنجھلائے گا کہ نہیں جھنجھلائے گا؟ لیکن قدرت نے زبانوں پہ تالے لگا دیے، لاکھ جھنجھلاؤ لیکن زبان سے اوف تک نہیں نکلنا چاہیے اس کی غلط بات پہ۔ صحیح بات جانے دو، صحیح بات پہ کہا تو نہ جانے کیا ہوگا تمہارے ساتھ، غلط بات پہ بھی اگر تمہاری زبان سے اوف ولا تقل لہما، ماں باپ دونوں ایک نہیں، دونوں ولا تقل لہما، دونوں سے اوف تک نہ کرنا، یہ ہے اذیت کی آخری۔ آپ سوچئے جو اللہ ماں باپ کے حوالے سے اتنا سخت ہو کہ اس کی نگاہ ہمیں تکلیف کی اور اذیت کی ڈیفینیشن بسوف ہو، اس کی نگاہ ہمیں تکلیف اور اذیت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ خالی اوف ہو، صرف اوف، اب وہ اپنے حبیب کے حوالے سے اس کی نگاہ میں اذیت کا معاملہ کیا ہوگا؟ بغور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کروں؟ اور اگر اذیت دے دی میرے نبی کو، اب آپ سوچئے اب یہاں زبان بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، بلکہ اگر ابروؤں کے اوپر بھی ذرا سی، اگر ماتھے پہ ذرا سی شکن بھی پڑ جائے نا تو یہ نبی کی اذیت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اب میں اس سے زیادہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، اوف کے بعد کچھ بچتا نہیں۔ تو اگر نبی کی کسی بات کے اوپر صرف اور صرف ابروؤں پہ شکن، پیشانی پہ شکن بھی پڑ جائے، ابرویں چڑھ بھی جائیں تو یہ نبی کی اذیت کے زمرے میں، اور اگر نبی کی اذیت کے زمرے میں آ گیا تو ہوگا کیا؟ لعنت اللہ لا یوم القیامہ، تو قیامت تک کے لیے لعنتی بن جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات۔ غور کیجئے، اور یہ لعنتی کس کے؟ ہمارے اور آپ کی لعنت بھیجنے والے لعنتی نہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اوپر جاتی کہ پلٹ کے اپنی طرف آتی؟ بہت سے لعنت بھیجنے والے ایسے کہ جن کی لعنت اوپر نہیں جاتی، یو ٹرن مارتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو لعنت بھیجنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یو ٹرن نہ مار دے، غور فرما رہے ہیں؟ لیکن یہاں لعنت انسانوں کی نہیں، اللہ کی لعنت، قیامت تک کے لیے اللہ تم پہ لعنت کرے گا۔ اب آپ تصور کیے، یہ ہے اذیت نبی کو دینے کا نتیجہ، کہ اگر وہ ایک تیوری پہ اگر تیوریاں بھی چڑھ گئیں اور ابروؤں کی اتار چڑھاؤ سے بھی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اتنے پہ قیامت تک کے لیے لعنتی، اتنے پہ قیامت تک کے لیے لعنتی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جنہوں نے نبی کی اولادوں کو قتل کر کر کے نبی کا دل دکھایا ہو، اتنی اذیت دی کہ جن کی وجہ سے نبی روئے ہوں، گریہ کیا، مرنے کے بعد بھی نبی کو گریہ کرنا پڑا ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو اذیت نہ دینا، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کانٹوں پہ چلاؤ گے، چلاؤ معاف کروا دوں گا اچھا اللہ سے۔ کتنا کانٹوں پہ چلاؤ گے؟ معاف کروا دوں گا۔ پتھر پھینکو گے؟ پھینکو، معاف کروا دوں گا۔ اوجھڑیاں پھینکو گے میرے اوپر؟ معاف کروا دوں گا۔ حتیٰ اسلام لانے کے بعد تم میرے حوالے سے اس طریقے سے نرم نہیں پڑو گے، معاف کروا دوں گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کر لو، میرے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ۔ اے میرے معبود، اسے دشمن رکھ کہ جو میرے اہل بیت کو دشمن رکھے، اس سے بغض رکھ کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے، اس سے محبت کر کہ
کہ جو میرے اہل بیت سے محبت، اس کی مدد کر کہ جو میرے اہل بیت کا مددگار بن جائے، اسے چھوڑ دے کہ جو میرے اہل بیت کو چھوڑ دے۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ نبی کہ جو اپنے معاملے میں کتنا رحم دل ہے، وہ اہل بیت کے معاملے میں آ کر کے ابھی مصیبتیں شروع نہیں ہوئی ہیں، ابھی یہ جو دعا کی جا رہی ہے یہ مصیبتیں پڑھنے پہ دعا نہیں کی جا رہی ہے، ابھی کوئی مصیبت اہل بیت پہ نہیں پڑی ہے، ابھی کوئی نبی زندہ ہے، ابھی کوئی مصیبت نہیں پڑی ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں میرے معبود انہیں چھوڑنا نہیں، انہیں معاف نہ کرنا، انہیں بخشنا نہیں۔ یہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا نہیں، یہ بد دعا ہے، یہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں نہیں ہیں، بد دعائیں ہیں۔ آپ سوچیے، اور اسے سوچ سوچ کے نبی گریا کرتے تھے۔ جب آخری وقت آیا ہے نا تو کبھی فاطمہ پہ نگاہ پڑتی تھی، عالم الغیب نبی ہے نا، جب فاطمہ پہ نگاہ پڑتی تھی تو یاد آتا تھا ابھی کچھ دنوں کے بعد پہلو کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی۔ علی پہ نگاہ پڑتی تھی تو یاد آ جاتا تھا کہ مسجد کوفہ میں سر پہ ضربت مار دی جائے گی۔ حسن کو دیکھتے تھے تو رسول کو یاد آ جاتا تھا کہ یہ دہن سے کلیجے کے 72 ٹکڑے لگن میں نظر آئیں گے۔ حسین کو دیکھتے تھے تو کریا کرنے لگتے کہ ایک دن آئے گا کہ میرا یہ چھوٹا شہزادہ کربلا کے بند میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خداوند عالم کسی کو آپ کو غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا اور میں نے زحمت تمام کر دی، صرف 2 جملے۔ صبح سے لے کر کے شام تک آپ مصائب جناب علی اکبر سنتے، حسین کا کڑی الجوان، اور آپ تصور کیجئے گا یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر حسین سے اجازت مانگنے کے لیے آئے کہ بابا اب آپ کی مصیبتیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، تو حسین نے ایسے ہی نہیں بھیجا، سر کے اوپر امامہ رکھا، نبی کی ردا اڑھائی، اور جب چلے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیتے میرے معبود گواہ رہنا، اب وہ تیری بارگاہ میں جا رہا ہے، وہ شہادت کے لیے جا رہا ہے کہ جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے حبیب سے مشابہ تھا، کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، یہ نبی کا ماما رکھ کے، نبی کی رضا رکھ کے، اور یہ دعا کر کے حسین کیوں بھیج رہے ہیں؟ تاکہ یاد دلائے، قرآن یاد کر لو، قرآن کہہ چکا جس نے نبی کو اذیت دی، ارے یہ کوئی اور نہیں، تصویر رسول ہے، تصویر رسول۔ اور تاریخ کہتی جب علی اکبر میدان میں آئے، لوگوں نے جناب علی اکبر کو دیکھا ہے تو ایک دم سے ایک دوسرے سے کہے سے ارے یہ تو رسول اللہ آ گئے، یہ تو ہر جہت سے رسول سے مشابہ ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا نہیں اسے نہیں مارو، لیکن کوئی آمادہ کر رہا تھا۔ اب دیکھیے مال کا زور کتنا ہوتا ہے، انسان جب حریص ہو جائے تو عالم کیا ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو روک رہے تھے جب انہیں یاد دلایا گیا، ان کی رقموں کو یاد دلایا گیا، وہی علی اکبر کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، سینے پہ برچھی کا پھل مارا گیا، علی اکبر کھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز بلند ہوئی وعلیک السلام یا ابتا، اے بابا وہی بیٹھے رہو، بس اپنے لال کا آخری سلام۔ ایسا ایسا بیٹا بھی تو کسی کو ہو کہ جسے اپنے باپ کی مصیبتوں کا احساس ہو۔ علی اکبر جانتے میں جوان بیٹا ہوں، 18 سال میری عمر ہے، مجھے مرتے ہوئے میرا بابا نہ دیکھ پائے گا، میرا دم نکلتے ہوئے ارے کون ہوگا کہ جب میرے لاشے کے اوپر ارے حسین کے ساتھ میں آئے گا۔ لیکن حسین اٹھے ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ لیکن عزیزوں میں نے علماء کی زبان سے سنا ہے اب جو لاش علی اکبر کے پاس، جسم علی اکبر کے پاس حسین پہنچے، دیکھا ایک چادر ہے کہ جو علی اکبر کے جسم پہ پڑی ہوئی ہے، ایک چادر ہے کہ جو علی اکبر کے جسم پر۔ اب جو ندی آنکھوں کی بینائی کا شکوا کر چکے حسین، اے میرے لال تیرے مرنے سے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب جو قریب پہنچے تو کانوں میں آواز آ رہی تھی، اے میرے لال کیا 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اے میرے لال میری تمنا تھی کہ میں تیرے سے سر پہ صحرا دیکھوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھے اپنے خون میں نہایا
دیکھنا پڑے گا. حسین نزدیک پہنچے. ارے یہ تو میری بہن زینب ہے. عزیز و حسین علی اکبر کا غم بھول گئے, ابا کا سایہ کر لیا. اے زینب ابھی حسین زندہ ہے, سایہ کر کے خیمے میں واپس لائے. میں کہوں گا مولا ارے اس وقت زینب کے پردے کا خیال, لیکن عصر کے ہنگام کے بعد آ کے دیکھو ارے خیمے جلائے جا رہے ہیں, بیویوں کے سروں سے چادریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. اللهم بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات, وبحق الحسن وأنت المحسن, وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان, وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه. حضرت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر نہار علی خان, میر رضا علی خان, میر سید وزارت حسین خان, میر حسین علی خان, فتح مرتضیٰ علی خان, امت النساء بیگم, سیدہ شاہ نور فاطمہ اور حفیظ الشمس بیگم, امت مصطفیٰ بیگم, مسلم اثر بیگم اور سید مہدی علی خان. یہ جو لوگ ان کا نام ہے ان تمام کی روح کو ہدیہ فرما دے. شام وَوَيْلَا حُسَيْنًا 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 وَوَيْلَا وَوَيْلَا حُسَيْنًا وَوَيْلَا حُسَيْنًا وَوَيْلَا ترن میں شے کا یہ نوحہ میرے علی اکبر حسین ہو گیا تنہا میرے علی اکبر حسین ہو گیا تنہا میرے علی اکبر حسین ہو گیا تنہا میرے علی اکبر جورن سے اکبر مہروں کی شے کو پہنچی صدا ضعیف باپ نے ہاتھوں سے دل کو تھام لیا یہ کہہ کے رخ
किया फिर शाह दीन मैदा का। ये कह के रुख किया फिर शाह दीन मैदा का। सदा दो मुझको ए बेटा मेरे अली अकबर। हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर। हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर। हर एक गाम पर रुक रुक के हाथ मलते थे। कभी संभलते थे गिरते थे फिर संभलते थे। सदा ये देते हुए रन की सिमत चलते थे। सदा ये देते हुए रन की सिमत चलते थे। दिखाई कुछ नहीं देता मेरे अली अकबर। हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर। हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर। जिसे तियार सुधे के कि वो तेरा सहरा भला वो देखेगी कैसे ये खून भरा चेहरा। जिगर का जख्म जो देखे कि गमज़दा लैला। जिगर का जख्म जो देखे कि गमज़दा लैला। न जी सकेगी वो दुखिया मेरे अली अकबर। हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर। हुसैन इमाम से हुसैन इमाम से अली वाला अली वाला। रिहाई जब हुई जिंदा से आले अतहर की। खबर मदीने में पहुंची जो क़त्ल अकबर की। सोहेल हिल गई सुनकर लहद पैगंबर की। सोहेल हिल गई सुनकर लहद पैगंबर की। पुकारी रो के ये सुगरा मेरे अली अकबर। हुसैन हो गया तन्हा मेरे अली अकबर। बाजता हुसैना अलविदा हुसैना। बाजता हुसैना वीरान जुद मदीना। बाजता हुसैना हुसैन इमाम से हुसैन इमाम से हुसैन इमाम से अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला। हुसैन इमाम हुसैन 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 इमाम
امام حسین 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 امام حسین حسین پہ یہ قیامت کا وقت آیا ہے حسین پہ یہ قیامت کا وقت آیا ہے ضعیف باپ ہے اور نو جوان کا لاشا ہے حسین پر یہ قیامت کا وقت آیا ہے ضعیف باپ ہے اور نو جوان کا لاشا ہے حسین پر یہ قیامت کا وقت آیا ہے حسین پر یہ قیامت کا وقت آیا ہے حسین پر علی کا وقت آیا ہے صدائیں دیتا ہوں کب سے جواب دو بیٹا پڑے ہو ریتی پہ تم کب سے اب اٹھو بیٹا تمہارے واسطے بے چین ام لیلا ہے حسین پر یہ قیامت کا وقت آیا ہے حسین پر یہ قیامت علی وقت آیا ہے کسی بھی دور میں ایسا کہیں ستم دیکھا انی وہ نیزے کی اور نو جوان کا سینہ کلیجہ زخمی ہے سینے سے خون بہتا ہے حسین پر یہ قیامت کا وقت آیا ہے حسین پر یہ قیامت علی وقت آیا ہے تمہارا راستہ تکتی ہے مضطرب لیلا وطن میں تم کو بلاتی ہے فاطمہ صغرا خبر نہیں اسے بھائی قدم نکلتا ہے حسین پر یہ قیامت کا وقت آیا ہے حسین پر یہ قیامت علی وقت آیا ہے لہو میں ڈوب گئی ہے شبیہ پیغمبر ادھر ہے سامنے کچھ بولتے نہیں اکبر بہن کی یاد میں غم سے کلیجہ پھٹتا ہے حسین پر یہ قیامت کا وقت آیا ہے حسین پر یہ قیامت علی وقت آیا ہے جوان کی لاش کو خیمے میں لائے جب سرور جوان کی لاش کو خیمے میں لائے جب سرور پھوپھی کے سامنے اختر
تھا درد کا منظر، جوان بھتیجے کا زینب نے خون دیکھا ہے، حسین پر قیامت کا وقت آیا ہے، حسین پر قیامت کا وقت آیا ہے، یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو، 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 یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائے کلے کا منی سلام اللہ بدن ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولجعلہ اللہ الآخر العہد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی مولایا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، امامی و امام الانسی والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک لبیک الہی آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اراکین انجمن علماء محمد اس وقت داراب جنگ علی تشریف لے چلیے۔ چلیے